السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی میں آپ کے ساتھ آج کچھ شیئر کرنا چاہتی تھی، کچھ بات کرنا چاہتی تھی اسی ٹاپک پہ۔ یہ ٹاپک تھا کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے یا بچے غصہ کیوں کرتے ہیں۔ جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ مدرس جو اس بات سے بچوں کی پریشان ہیں، کیونکہ ہر گھر میں بچے تو ہیں، مدرس بھی اپنے کاموں میں بزی ہوتی ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں، غصہ کرتی ہیں، چڑچڑاپن کرتی ہیں۔ میں بھی کرتی ہوں، میں بھی ایک مدر ہوں۔ اگر اکیلے مینیج آپ کر رہے ہوتے ہیں گھر کو، بچے کو، سب کو، تو آپ کے لیے کافی ٹف ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سارا غصہ نکال دیتے ہیں۔ تو اس بات کا جو ہے نا افیکٹ بچوں پہ بھی بہت زیادہ جاتا ہے، بہت زیادہ جاتا ہے۔ بچے بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بچوں میں پھر یہی عادات جاتی ہیں۔ تو میں نے خود بھی جو ہے نا اس کو آزمایا ہے، میں نے بھی کچھ کیا ایسا کہ مطلب بچے پہ غصہ نکال دیا یا ہلکا سا تھپڑ لگا دیا۔ تو پھر مجھے ریئلائز ہوا، حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ غلط ہے اور بچہ بھی اس کو سیکھے گا، ظاہری سی بات ہے مجھ سے سیکھے گا، کیونکہ گھر کے جتنے فرد ہوتے ہیں، پیرنٹس ہیں، باقی جو رشتے ہیں، بچہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مطلب اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ ایک بلوٹوتھ کی طرح ہے، وہ مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ اس میں سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، چاہے کچھ بولیں نہ بولیں، مطلب بچہ آبزرو کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یا مطلب وہ کچھ سن نہیں رہا یا سمجھ نہیں رہا، لیکن بچہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو جی یہی میں بتانا چاہتی تھی کہ چلیں جی، مجھے خود بھی ہے پتہ تھا، لیکن پتہ ہونے کے باوجود ذرا پھر آپ جب تھوڑا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تھوڑا روٹین سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تو پھر بندہ غصہ نکال دیتا ہے۔ حالانکہ میری شکر الحمدللہ میں نے کبھی اس طرح غصہ نہیں کیا آر اس پہ، نہ کبھی اس کو ڈانٹا ہے، نہ کچھ، اتنا چھوٹا بھی ہے، ابھی 2.5 سال کا ہے۔ لیکن ابھی میں نا ریسنٹلی جب 2 مہینے پہلے اس کو پوٹی ٹریننگ کروا رہی تھی، پو کی ٹریننگ کروا رہی تھی، ڈائپر اس کا اتارا لیٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی مطلب میں نے کہا چلو ابھی اتنی دیر نہیں، خیر اتارا، مطلب پشی وغیرہ کا تو اس نے فوراً سیکھ لیا 1-2 دن میں، بیڈ بھی خراب نہیں کیا رات کو، میں نے 1-2 دن اس کو اٹھ کے کرایا بار بار، تو رات کو بھی نہیں کرتا، مطلب واش روم میں جا کرتا، لیکن پو کے لیے اس نے بڑا تنگ کیا مجھے، ابھی تک مطلب کرتا ہے تنگ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ ڈائپر کا عادی ہو چکا تھا، تو میں نے اس پہ نا ہاتھ اٹھا دیا، تو جب ہاتھ اٹھایا تو اس نے بھی جواباً میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، مطلب ماما، اس کو بھی برا لگا، ظاہر ہے، وہ روتے روتے اس نے مجھے بھی تھپڑ مارا، ماما کو ماروں گا یا اس طرح۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب یہ جیسے جیسے مطلب ہم بچے کے اگر اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، غصہ کرتے ہیں، تو بچہ بھی جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کے اندر بھی عادت پختہ ہو جائے گی، وہ بھی ہم پہ ہاتھ اٹھا لے گا۔ میں نے اکثر مدرس سے سنتی تھی نا، جب میں اسکول ٹیچنگ کرتی تھی، 2 مدرس آئیں، انہوں نے کہا ہمارا بچہ ہم پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، 7ویں 8ویں کا بچہ، 9ویں کا بچہ۔ تو آج کل بچے ویسے اتنے شارپ ہیں، ہمارے میڈیا نے خیر ان کو اتنا مطلب کر دیا ہے شارپ، اور اتنا مطلب فاسٹ جا رہے ہیں، تو مطلب ویسے بھی مطلب پیرنٹس کو اس طرح نہیں، مطلب ہاتھ اٹھانا یا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کل کا دور تو ویسے بھی بہت، میں سمجھتی ہوں کہ نازک ہے، بچوں کو نا وہ سوچ سمجھ کے بہت اس طرح پھونک کے قدم رکھ کے نا ان کی تربیت اور پرورش کرنی پڑتی ہے۔ تو خیر میں نے اس پہ ہاتھ، اس نے بھی اس طرح کیا، پھر اس کے بابا نے بھی کہا، کہتے ہیں اس نے مجھے بھی اس طرح تھپڑ مار دیا، تو وہ مجھے پتہ تھا کہ اس نے مجھ سے سیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک چیز میں نے کی ہے تو اس نے مجھے سے سیکھی ہے۔ پھر کوئی بچہ آئے جیسے کزن وغیرہ، تو ان کو بھی اس نے ایسے کر دیا نا تھپڑ، تو میں بھی میں جب اس کو 2-3 دفعہ ایسے تھپڑ مارا تو میں اس کو سوری بھی بولتی تھی، مجھے پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، مجھے دکھ بھی ہوتا تھا، دل بھی دکھتا تھا کہ میں نے اس کو کیوں ایسے کیا، تو سوری بولتی تھی، تو میں اس کو کہتی تھی سوری بیٹا، ارے سوری، ماما نے گندا کام کیا، ماما نے غلط کام کیا نا، ماما نے آج آپ کو مارا ہے اس طرح۔ تو وہ بھی آگے سے کان پکڑ کے سوری بولتا تھا مجھے کہ ماما شوری، اس کو سمجھ تو نہیں آ رہی تھی کہ ماما کیا کہہ رہی ہیں، وہ بس کاپی کر لیتا تھا مجھے، تو میں کہتی تھی نہیں ماما آپ کو سوری بول رہی ہیں۔ تو خیر جو بچے سمجھدار ہیں، جن کے بڑے بچے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ایسا مطلب میرے خیال میں اگر مدرز ہیں یا فادر جو بھی ہیں، اگر کوئی ہاتھ اٹھایا ہے یا کچھ اس طرح بچوں کو بلا وجہ آپ نے ڈانٹا کسی کے سامنے، ان کی بھی ظاہر عزت نفس ہے، وہ مجروح ہوتی ہے، تو بچے نا وہ پھر عادت پختہ ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کو جواباً اسی طرح کرتے ہیں، مطلب بدتمیزی کرنا یا ہاتھ اٹھانا یا غصہ یا جو بھی ہے، مطلب کسی نہ کسی طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے سوری بولیں، مطلب سوری بول لینا چاہیے میرے خیال میں بچوں سے، کیونکہ سوری دیکھیں ہمیں بھی تو کچھ غلط برا لگتا ہے، تو ہم بچے کو کہتے ہیں سوری بولو۔ مجھے خود یاد ہے میں جب ٹیچنگ کر رہی تھی تو بچے کو یہی کہتے تھے کہ جی کہ بچے کو ہم یہی کہتے تھے کہ جو ہے سوری بولو یا اس طرح، مطلب بلواتے تھے سوری بچے سے، تو ہمیں بھی سوری اپنے بچوں کو بول لینی چاہیے، تاکہ اگر ان کے دل میں کچھ ہے تو وہ ختم ہو جائے، اور مطلب کوشش یہی کریں کہ بچے کے اوپر غصہ نہ نکالیں، کیونکہ آپ غصہ نکالیں گے نا، جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی پھر آپ پہ غصہ نکالے گا، اور وہ بھی آپ سے یہی سیکھے گا۔ پھر بات نہیں مانتے بچے، جیسے تو مدرس کہہ رہی ہوں تمہاری بات نہیں مانتا بچہ،
مطلب ضد کرتا ہے یا کچھ اس طرح. تو کئی دفعہ نا ہم اپنے بچے کی بات نہیں مان رہے ہوتے. کبھی وہ کچھ جیسے کہتا ہے کھیلنا چاہتا ہے یا کچھ بھی ایسی بات ہے, مطلب کبھی کبھی بچوں کے ساتھ ان کے لیول پہ جا کے بات کریں, کھیلیں کودیں جو بھی ہے, مطلب جس ایج کا بچہ ہے تو کبھی اس کی مانیں کبھی اپنی منوائیں. بالکل اپنی وہ من مانی یا وہ بچوں پہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے. میرا پیرنٹس کا بھی ایک وہ روب ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہو کہ یہ میرے پیرنٹس ہیں اور ان کا روب ہے میرے اوپر. وہ کہتے ہیں نا نظر شیر کی سن والا سونے کا, تو اس طرح کا صاحب, مطلب بالکل یہ نہیں کہ آپ اس کی ہر بات ماننے لگ پڑیں, یا بالکل یہ نہیں کہ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں. اٹینشن جب اس کو چاہیے تو اس کو فل اٹینشن دیں, یا بچے کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے مطلب کئی دفعہ رونے لگ پڑتا ہے بچہ, ہم مدد اتنا دھیان نہیں کرتی ہیں, لیکن اس کو لاڈ کریں, پیار کریں, اٹینشن دیں. کئی دفعہ بچہ اچھا میں نے یہ بھی نوٹ کیا, کئی دفعہ عارض بلا وجہ رونے لگ پڑتا ہے, تنگ ہو رہا ہوتا ہے, اکیلا مطلب ہوتا ہے, کوئی کھیلنے شیلنے والا نہ ہو تو وہ پھر میرے پیچھے پیچھے روئے گا. پہلے تو میں ایک دو دفعہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی, میں چڑ جاتی تھی. پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ مطلب اس طرح تنگ ہو رہا ہے, مطلب کھیلنا چاہتا ہے یا یہ بھی بور ہو رہا ہے, تو ایسے چڑچڑا اور ضدی سا, اور اس طرح پھر اس کو جو تھوڑا ٹائم دو, اس کے ساتھ بیٹھو, ٹائم اسپینڈ کرو. میں ویسے بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں, کبھی نہیں بھی کر پاتی ہوں, لیکن تھوڑا سا اکیلے ٹائم بچوں کے ساتھ ضرور اسپینڈ کریں, کوئی ایکٹیویٹی کچھ مطلب روز کا ایک بنا. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کبھی میں نہیں بھی کھیل پاتی اس کے ساتھ, یا کبھی اس کو ٹائم اسپینڈ نہیں بھی کر سکتی, مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ویسے. لیکن زیادہ تر میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دن بھر کے کام اور سارا کچھ ختم کر کے اور اس کو ساتھ کوئی ٹائم گزاروں. اور جس دن میں دیکھتی ہوں نا کہ اس کے ساتھ میں صحیح طریقے سے کوئی ٹائم یا بات چیت نہیں کر پاتی, اس دن وہ صحیح چڑچڑا ہوا ہوتا ہے, تنگ ہو رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے اس طرح. تو بچوں کو بھی ظاہر چاہیے ہوتا ہے, اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. اور پھر اگر ہم چڑچڑے غصہ, اور اس طرح بچہ بھی اسی طرح ہوتا ہے, چڑچڑا غصہ اور اسی طرح کی مار کٹائیاں وہ کرے گا بچوں کے ساتھ. اکثر بچے پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نا, تو یہ میں نے خود دیکھا ہے, بار اس کو آبزرو کیا ہے. تو میرا بس یہ ایکسپیرینس تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو ہم مدرس بچوں کے بارے میں کئی مطلب دھیان نہیں کرتے. میں نے آبزرو کی, جب میرا ایکسپیرینس رہا کہ مطلب یہ غلط, مطلب پتہ تو خیر تھا مجھے کہ یہ غلط ہے, لیکن بس پھر غصے میں نے ہاتھ اٹھایا. میں اس پہ کئی دفعہ کئی بار مطلب دن مطلب اس طرح پورا دن تقریباً 2 دن ایسے گلٹی فیل کرتی رہی, دکھی بھی ہوتی رہی کہ میں نے اس کو اتنا چھوٹے بچے کو مارا, ہاتھ اٹھایا یا اس طرح, بھلے آہستہ سے مارا لیکن ہاتھ اٹھایا. تو میں نے پھر سوچا کہ چلیں یہ میسیج جو ہے میں اگر مطلب ظاہر ہے مائیں ہاتھ اٹھا دیتی ہیں کبھی تھوڑا بہت, تو تھکی ہوئی ہوتی ہیں یا فرسٹریٹ ہوں یا کچھ بھی دن بھر کے کاموں سے, تو بس بندہ کر دیتا ہے. تو میں نے سوچا چلے میں آپ سب مدد سے بھی یہ شیئر کرتی ہوں اپنا ایکسپیرینس, اپنا جو ہے اپنی آبزرویشن کہہ لیں یا جو بھی. تو یہی ہے کہ بچوں سے جو ہے نا ہنستی مسکراتی ماں ہی بچوں کو اچھی لگتی ہے, روتی عید ہوتی یا اس طرح بچوں کو ذرا بچوں کی شخصیت پہ بھی اس کا بہت اثر پڑتا ہے, بچوں کے مطلب بچوں کے اندر بھی نا یہ چیز آ جاتی ہے. تو بس کوشش یہی کریں کہ اپنے دن بھر کے کاموں کے علاوہ مطلب بچے کے ساتھ ہنستے مسکراتے کھیلتے رہیں, غصہ وغیرہ کم کریں. تو امید ہے جی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے.